بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو عربی کلاس میں خوش آمدید۔ مبادی کتاب زیر درس ہے۔ آج ہم فعل ماضی مجہول کی مشق کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے عربی سے اردو مشق کی تھی، آج ہم اردو سے عربی کریں گے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم اردو سے عربی مشق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمیں قواعد کس حد تک ازبر ہو گئے ہیں، سمجھ آ گئے ہیں۔ جملے کی ترتیب چونکہ عربی میں کچھ اور ہے، اردو میں کچھ اور ہے۔ عربی سے اردو کرتے ہوئے اندازے سے بندہ اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر لیتا ہے، چونکہ اپنی زبان کے جملے کی ترتیب ہمیں آتی ہے، لیکن عربی کے جملے کی ترتیب کو جاننا ہو اور اس کو پرکھنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے ہم عربی زبان میں ترجمہ کریں۔ چنانچہ ہم اردو سے عربی ابھی مشق کریں گے۔ میں ایک سائڈ پہ ہوتا ہوں، ویڈیو روک کر آپ خود اس کی مشق کیجئے اور دیکھیے کہ آپ کس حد تک کامیاب ہیں۔ اس کے بعد پھر میں آ کر اس کو حل کروں گا، اس کو دیکھ کر آپ چیک کرتے جائیے کہ کہاں کہاں آپ درست ہیں اور کہاں کہاں آپ سے غلطی ہوئی ہے، اور غلطی کی اصلاح کیجیے۔ جی، آپ نے مشق کا حل کر لی ہوگی۔ اب میں آپ کے سامنے میں حل پیش کرتا ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ لرن اینڈ ٹیچ کے نام سے میرا فیس بک پیج ہے، اس پر بھی یہ ساری چیزیں اپلوڈ ہو رہی ہیں۔ جن کے پاس فیس بک کا پیکج ہو تو اس کے ذریعے وہ وہاں سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، میرا ایک اور چینل ہے، ابھی اس سال کے آغاز میں بنایا، سیکھو سکھاؤ ARS، اس کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ میں اسی طرح کے وہاں بھی کورسز کرواؤں گا، اور ابھی فارسی کا کورس جاری ہے، کلام اقبال جو فارسی میں ہے اس کو میں پڑھا رہا ہوں، خاص طور پر BA کی جو فارسی آپشنل ہے اس کا حصہ وہاں پر پڑھایا جا رہا ہے۔ نمبر 3، ایک اور چینل ہے فہم دین کے نام سے، اس پر قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور ایک ایک آیت کر کے سکھایا جا رہا ہے، ایک لیکچر میں ایک آیت۔ آپ قرآن کو وہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اور بھی دیگر سلسلے اس پہ آ رہے ہیں، درس سیرت، درس قرآن، درس حدیث، اور ایسے ہی ترجمہ قرآن اور دیگر اسلامی لیکچرز اس میں انشاءاللہ آیا کریں گے۔ اس کو بھی آپ سبسکرائب کیجئے، اس کا نام ہے فہم دین ARS۔ لیجئے آپ کے سامنے میں اب اس کی مشق حل کرتا ہوں۔ روٹی پکائی گئی، تو سب سے پہلے ہم پکائی گئی کا معنی کریں گے، ترجمہ کریں گے۔ طبخ ہوتا ہے پکانا، طبخ، اور اس کو مجہول بنانا ہو تو طبخ، طبخ، اور روٹی کیا آ جائے گی؟ خبز، خبز۔ اب خبز کا اعراب کیا آئے گا؟ چونکہ اس کا فاعل معلوم نہیں ہے، یہ مفعول ہے، مفعول کو فاعل کا اعراب دے دیں گے اور اس کو اس کا نائب بنا دیں گے۔ یہ نائب الفاعل ہے، تو نائب الفاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، مرفوع بالضمہ بھی ہو سکتا ہے۔ بکری ذبح کی گئی، تو یہاں بکری مؤنث ہے تو ہم مؤنث فعل لائیں گے، ذبحت، ذبحت، ذبحت الشاة، ذبحت الشاة، اور یہ ساکن کو آگے ملانا ہو تو زیر دے دی جاتی ہے، ذبحت الشاة، اور جزم مٹا دیں گے۔ مجھے کام سے منع کیا گیا، منع کیا گیا منع، اور کس کو منع کیا گیا؟ مجھے، تو یہ متکلم کا صیغہ آئے گا، تو آئے گا منعت، منعت، سے کی عربی یہاں آئے گی عن، کسی سے باز رکھنا ہو، دور رکھنا ہو تو وہاں عن آتا ہے۔ منعت عن العمل، عمل کہتے ہیں کام۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کے آگے تو
نائب فاعل مرفوع نہیں ہے. دیکھیے اس کے اندر جو ضمیر ہے یہی اس کا نائب فاعل ہے. یہ تو ضمیر مستتر، ضمیر بارز منع، تو مجھے منع کیا گیا. باغ میں پھول توڑے گئے، پہلے کیا آئے گا؟ توڑے گئے. توڑنے کو کہتے ہیں قطف. قطف تو مجہول بنے گا قوطف. قطفت چونکہ پھول زیادہ ہیں، جمع غیر عاقل. الازہار، قطفت الازہار، ملانے کے لیے ہم زیر لگا لیں گے چونکہ دو ساکن نہیں پڑھے جا سکتے، اس لیے ایک ساکن پچھلے کو عارضی طور پر زیر دے دیں گے اور اس سکون کو ہم ختم کر دیں گے. قطفت الازہار باغ میں، فی الحدیقہ، فی الحدیقۃ، جار مجرور کا جوڑا آ گیا. مجاہدین کی مدد کی گئی، یہاں جگہ مدد کی گئی. نصرہ، نصرہ مدد ہوئی یا مدد کی گئی. کس کی؟ مجاہدین کی. المجاہدین نہیں آئے گا، المجاہدون آئے گا کیونکہ یہ نائب الفاعل بن رہا ہے، فاعل کا نائب ہو رہا ہے تو فاعل والا اعراب اس کو مل جائے گا رفع، اور اس کا رفع واو ماقبل مضموم کے ساتھ ہے. نصر المجاہدون. میری گھڑی اور ٹوپی چوری ہو گئیں، تو یہاں کیا آئے گا؟ سورے کا مجہول آ جائے گا، سورے کا. تو مؤنث ہے نا دونوں، گھڑی اور ٹوپی، عربی بھی اس کی مؤنث سورے قط آ جائے گا. اور فعل واحد ہی آ گیا کہ چونکہ آگے ہم نائب فاعل لفظوں میں لا رہے ہیں. ساعتی میری گھڑی، ساعتی و قلنسوتی، قلنسوتی، ساعتی و قلنسوتی. سورے قط یہاں ساکن کریں گے کیونکہ یہ دونوں مؤنث ہیں. جب نائب فاعل مؤنث ہو تو فعل مؤنث آئے گا. اب آپ کہیں گے کہ اگر یہ نائب فاعل ہے تو اس پر پیش کیوں نہیں آ رہی، رفع کیوں نہیں نظر آ رہا؟ تو ہم کہیں گے کہ ضمیر یا متکلم کی طرف کوئی اسم مضاف ہو تو اس کے نیچے زیر آتی ہے تینوں حالتوں میں. گائے کا دودھ پیا گیا، پیا گیا، شوریبا، وزن وہی ہے فعیلا، شوریبا، شوریبا. لبن بقرتی، لبن البقرتی. گائے نہیں پی گئی، گائے کا دودھ پیا گیا، اس لیے ہم دودھ کے لحاظ سے فعل لائیں گے. تو جس دودھ مذکر ہے لبن، تو اس لیے فعل کا صیغہ بھی مذکر آ رہا ہے. لڑکیوں کو چھڑی سے نہیں مارا گیا، یہاں نہیں مارا گیا نافیہ ہو گیا تو پہلے ہم ما لائیں گے نافیہ. ما ضربہ، ما ضربہ. اب یہاں لڑکیاں جمع ہے تو ضربت آئے گا، ضربت. مؤنث ہے نا تو ضربت آئے گا. ما ضربت البنات، دیکھو نائب فاعل پر اب پیش آ رہی ہے. ما ضربت البنات بالخشبہ، بالعصا بھی ہو سکتا ہے اور بالخشبہ لکڑی، تو لکڑی لاٹھی کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے. بالخشبۃ، ما ضربت البنات بالخشبۃ. خلیل اور حامد کو کیوں بلایا گیا؟ اب ہم اس کو مقدم لے آتے ہیں خلیل اور حامد کو تاکہ ایک اور چیز آپ کو سمجھ میں آئے جو پچھلے لیکچر میں بھی گزر گئی ہے. خلیل یہ نام علم ہے تو اس کی اسی طرح لکھ لیا جائے گا خلیل و حامد. یہاں کیوں ہے نا تو لماذا ہم شروع میں لے آئیں گے. لماذا کیوں، سوالیہ کلمہ پہلے آ جائے گا. لماذا خلیل و حامد طلبا، طلبا. اب یہاں طلبا کی بجائے طلبا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ دو ہیں، ایک اور دو،
دو جو نائب فاعل ہیں تو اس کے لیے صیغہ بھی تثنیہ کا آئے گا، طلبا۔ لماذا طلبا، اگر یوں ہوتا فعل پہلے لاتے تو پھر کیا ہوتا؟ لماذا طلبا، پھر واحد آنا تھا، لماذا طلبا خلیل و حامد آگے لگ جاتا ہے۔ ہم کو کام سے منع نہیں کیا گیا، نہیں کی عربی پہلے آ جائے گی، ما منعنا، ہمیں ہے نا، تو ہمیں کی عربی نا آ جائے گی اور وہ فعل کے ساتھ مل کے اس کا حصہ بن جائے گی، ما منعنا، یہ ضمیر بارز متصل مرفوع بوجہ نائب فاعل، چونکہ یہ فعل مجہول ہے۔ ما منعنا، ہمیں منع نہیں کیا گیا۔ دیکھیں کتنے لفظ اردو میں اور عربی میں صرف یہی دو لفظ آ کے تو اس کا ترجمہ بن جاتا ہے۔ کام سے عن العمل، عن العمل، ما منعنا عن العمل۔ تم کو گھر میں چھوڑ دیا گیا، کن کو؟ مؤنث کو۔ اس کا مطلب ہے یہاں مؤنث کا صیغہ لانا ہے، بریکٹ میں دیا گیا ہے تو کیا آ جائے گا جی؟ چھوڑنے کے لیے آتا ہے ترک، تو تورکتن، تو توریکا سے گردان کرو تو تورک تن، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہو جائے گا، تمہیں چھوڑ دیا گیا، کہاں پر؟ گھر میں، یہ جار مجرور ہو جائے گا، فی البیت، ترکتن فی البیت۔ یہ مشق ہو گئی۔ اب آپ نے کتنا ٹھیک کر لیا تھا اور کتنا غلط ہوا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، میں آپ کے کمنٹ کا منتظر رہوں گا۔ اگر آپ واقعی دلچسپی لیتے ہیں تو اس کا مجھے ثبوت ملے گا آپ کے کمنٹ سے۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پسند کرتے ہوئے لائک ضرور کریں گے، اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔